اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد اویس قادری اسلمی۔ جیسا کہ تجوید کورس جو ہے وہ ہمارا انتہائی محنت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آسان اسباق لے کر جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا اور آپ اس سے کافی جو ہے وہ تجوید کے قواعد سیکھ رہے ہوں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے اس مشن میں مجھے کامیابی و ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمان مرد و عورت کو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ صحیح قواعد اور ترتیل کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 42، آج کا ہمارا لیسن جو 42 ہے، 42واں سبق، وہ ہے رائے موقوفہ، رائے مشددہ، رائے ممالہ اور رائے مرامہ، را کی تفخیم و ترقیق کے قواعد۔ جیسے کہ اس سے پہلے لیسن کے اندر آپ نے الف اور لام کی تفخیم و ترقیق کے قواعد کو جانا، تو آج کا جو لیسن ہے ہمارا، اس لیسن کے اندر، سبق کے اندر، ہم را کی تفخیم و ترقیق کے قواعد کو کیا کریں گے؟ ریڈ کریں گے۔ تو یاد رکھیے، رائے متحرکہ اور رائے ساکنہ، جیسا کہ اس کا بھی آپ نے بیان جو ہے وہ پہلے لیسن 41ویں لیسن کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے۔ تو آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ را کی جو 6 صورتیں تھیں، رائے متحرکہ، رائے ساکنہ، رائے موقوفہ، تو 6 صورتوں میں سے 2 تو ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہیں، اور بعد میں باقی بچ گئی 4، تو وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم کیا کریں گے؟ آج کے لیسن میں اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، رائے موقوفہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی تعریف، پھر اس کے بعد یہ کہاں پر آتی ہیں، کب باریک ہوگی، کب پر پڑھی جائیں گی، یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جاننا ہے۔ جب ان کی تعریفات اور ان کی تفصیل ہمارے ذہن میں ہوگی تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کون سی راہ ہے اور یہاں پر راہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو رائے موقوفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ راہ جس پر سکون کے ساتھ کیا کیا گیا ہو؟ وقف کیا جائے۔ جس پر سکون کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وقف کیا جائے۔ اور سکون اور ساکن کی تعریفات تو آپ نے پڑھ لی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے مندرجہ ظاہر پھر آگے کیا بن جاتی ہیں؟ صورتیں بن جاتی ہیں، قواعد بن جاتی ہیں۔ رائے موقوفہ کے آگے کیا بن جاتی ہیں؟ 3 سے 4 کیا بن جاتی ہیں؟ قواعد اور صورتیں، ان کو کہہ لیں کہ وہ بن جاتی ہیں۔ رائے موقوفہ یعنی وہ راہ جس پر سکون کے ساتھ وقف کیا جائے، جس پر سکون کے ساتھ وقف کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ رائے موقوفہ میں جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ رائے موقوفہ سے پہلے، اگر کوئی آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے نا کہ رائے موقوفہ کسے کہتے ہیں، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا رائے متحرکہ اور رائے ساکنہ۔ رائے متحرکہ وہ جس پر حرکت ہو، راہ کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، کھڑا زبر ہو، ٹھیک ہے، 2 زبر ہو، تو وہ رائے متحرکہ ہے۔ رائے ساکن جو ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو، کوئی حرکت وغیرہ نہ ہو۔ اور رائے موقوفہ کیا ہے؟ کہ جس پر وقف کیا جائے سکون کے ساتھ، جس پر سکون کے ساتھ کیا جائے؟ وقف کیا جائے۔ تو پہلی صورت یہ ہے، کہتے ہیں رائے موقوفہ سے پہلے زبر پیش ہو تو راہ کو پر پڑھیں گے۔ بولیے کیا کہا ہے میں نے؟ ایک آواز میں بتائیں۔ رائے موقوفہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر کا مطلب کیا؟ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ را کیسی پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی۔ یعنی وَانْحَرْ، را کو بریک نہیں پڑھنا، را کو کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ وَانْحَرْ قَمَرْ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ٹھیک ہے؟ نذر اور زبر، ٹھیک ہے؟ نذر، زبر، را ساکن سے پہلے پیش، را پر، را ساکن سے پہلے زبر، را پر۔ بات میں آ گئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، نہایت آسان سبق ہے۔ رائے موقوفہ سے پہلے زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، نمبر 1۔ دوسری کیا ہے کہ اسی کے ضمن میں یاد کر لیں کہ را موقوفہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔
را موقوفہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اب اس کی دوسری صورت را موقوفہ سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس ساکن حرف سے پہلے حرف مفتوح یا مضموم ہو. را ساکن، را موقوفہ سے پہلے حرف کیا ہو؟ ساکن ہو. پھر اس ساکن حرف سے پہلے کیا ہو؟ حرف مفتوح یا مضموم ہو. تو را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. جیسے والعصر، والعصر، عصر، ٹھیک ہے. والطور، والطور. اب اس والطور وکتاب مسطور کی را کو کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. کیوں؟ کہ قاعدہ ہے کہ رائے موقوفہ سے پہلا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو. پھر اس ساکن حرف سے پہلا حرف مفتوح یا مضموم ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. والعصر، اکثر لوگ جو ہیں، بلکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نماز میں والعصر صاد ہے تو بڑی غلطی کرتے ہیں سین پڑھ کے. والعصر، عصر ایک تو صاد نہیں صحیح ادا کرتے، دوسرے نمبر پہ پھر را کا جو موٹا اور بریک ہونا ہے اس کو بھی واضح نہیں کرتے کہ را بریک پڑھ رہے ہیں یا موٹا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب تیسری صورت کیا ہے را موقوفہ کی؟ کہتے ہیں را موقوفہ سے پہلے یا ساکن ہو. را موقوفہ سے پہلے تو را کو باریک پڑھیں گے. را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں. را کی، رائے موقوفہ کی بھی دو صورتیں پر پڑھنے کی ہیں، دو صورتیں باریک پڑھنے کی ہیں. پر کی دو صورتیں کیا ہے کہ را موقوفہ سے پہلے زبر پیش ہو تو را موقوفہ کو پر پڑھیں گے. را موقوفہ سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس ساکن حرف سے پہلے مفتوح مضموم ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را موقوفہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے. را موقوفہ سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. جیسے خیر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں خیر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ. ٹھیک ہے. اب خیر جو ہے، اب اس خیر کی را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. کیوں؟ کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے تو خیر نہیں پڑھیں گے. خیر، خیر، خا کو تو موٹا پڑھیں گے، مستعلیہ میں سے خیر. ٹھیک ہے. خیر، قدیر، قدیر. قا حروف مستعلیہ موٹا ہے، بعد میں باریک. یہی تو آپ نے جب واضح کرنا ہے تو اسے کو ترتیل اور تجوید کہتے ہیں. جب آپ نے حروف میں امتیاز کرنا ہے، موٹا کیا ہے، باریک کیا ہے، کس میں تفخیم کی صفت پائی جاتی ہے، کس میں ترقیق کی صفت پائی جاتی ہے. بات میں آ رہی ہے بھائیوں کہ نہیں آ رہی؟ یہی چیز آپ نے واضح کرنا ہے تو تجوید ہے. اس کو علم و تجوید کہتے ہیں. اسی میں مہارت ہو تو بندہ قاری قرآن ہے، کامل قاری ہے، مجود ہے، اگر اس میں پہچان کرتا ہے. اگر وہ پہچان نہیں کرتا تو سمجھ لیں وہ قاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. خیر اور قدیر پڑھنی، را کو کیا پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا. یہ تو تھا رائے موقوفہ. آگے ہے چوتھی را، را مشددہ. رائے مشددہ، را مشددہ وہ را ہے جس پر تشدید ہو. کس پر کیا ہو؟ تشدید ہو. یہ را اپنی حرکت کے مطابق پوری باریک پڑھی جائے گی. ذریہ، ذریہ را مشدد ہے. را مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس پر کیا ہو؟ تشدید ہو. جس پر کیا ہو؟ تشدید ہو. جس پر کیا ہو؟ تشدید ہو، اسے مشدد کہتے ہیں. تو اب یہ را مشدد ہے. را مشدد کے نیچے زیر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے کہ باریک؟ باریک پڑھیں گے اپنی حرکت کے مطابق. فَفِرُّوا، را موٹا پڑھیں گے کہ باریک؟ موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. بات میں آ رہی ہے؟ یہی سمپل سا سبق ہے. را مشدد جس پر تشدید ہو اور یہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی. را کے اوپر اگر زبر پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. جیسے ذریہ، ذریہ. ٹھیک ہے. اب ذریہ میں یہ ایک مثال دی ہے. جب بھی کہیں را مشدد اس طرح کی آ جائے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو آپ نے اس کی حرکت کے مطابق کیا کرنا ہے؟ اس کو باریک اور موٹا پڑھنا ہے. آگے را مرامہ. رائے مرامہ کہتے ہیں را مرامہ وہ ہے جس پر وقف بالروم کیا گیا ہو. جس پر وقف بالروم کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی را اپنی حرکت کے مطابق پر اور باریک پڑھی جائے گی.
اگر رائے مرامہ جس کے اوپر وقف بالروم کیا گیا ہے، اگر وہ کیا ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح یا مضموم ہے تو پر، مکسور ہے تو باریک. جیسے والفجر، والفجر، والفجر را ساکن ہے، وقف بالروم کیا ہے. والفجری را ساکن نہیں ہے کیونکہ ملائیں گے تو والفجری ولیال عشر، را کے نیچے زیر ہے، نا کے نیچے کیا ہے، زیر ہے. تو اب را کی حرکت جو ہے وہ زیر ہے، را کی حرکت کیا ہے، زیر ہے. لیکن وقف کون سا کیا گیا ہے، وقف بالروم کیا گیا ہے. کیا کیا گیا، وقف بالروم. اب وقف بالروم کیا گیا ہے تو یہ را اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی. تو بتائیے یہ را باریک پڑھی جائے گی یا پر؟ باریک پڑھی جائے گی. والفجر، والفجر، را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے جب ملائیں گے والفجر ولیال عشر، عشر، ٹھیک ہے. تو اب را اپنی حرکت کے مطابق رائے مرامہ میں کیا کی جائے گی، پر اور باریک پڑھی جائے گی. جیسے نور، نور. اب موٹا کیوں پڑھیں گے، کیونکہ را کی اصل حرکت کیا ہے، دو پیش ہے. تو جب دو زبر دو پیش، زبر یا پیش، تو کیا ہوگی، را پر پڑھی جائے گی. بات میں آگے کہ نہیں، باریک اور موٹے کی. آگے آگے رائے ممالہ، رائے ممالہ وہ را جس میں امالہ کیا گیا، جس میں، اب امالہ کسے کہتے ہیں، زیر اور یا کی طرف مائل ہونے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کسے کہتے ہیں بولیے. اور اس را کو ممالہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس لیے یہ را زیر اور یا کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے باریک پڑھی جاتی ہے. جیسے بسم اللہ مجریہا، کیا، گڈ. یہی چیز ہے، یہی چیز تو میں نے آپ کو سکھانی ہے کہ آپ قرآن صحیح پڑھ سکیں. بسم اللہ مجریہا، را یہ را ہے جو زیر اور یا کی طرف مائل ہو رہی ہے، جو زیر اور یا کی طرف مائل ہو رہی ہے. تو اب اس را کو کیا پڑھیں گے، باریک ہی پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں. اور پورے قرآن میں روایت حفظ کے مطابق، پورے قرآن میں روایت حفظ کے مطابق کتنی جگہوں پر امالہ ہوا ہے، ایک ہی جگہ پر. اور وہ کون سی ہے، مجریہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. ٹھیک ہے نا. تو آج کا لیسن جو ہے وہ ہمارا لیسن نمبر 42 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے نہایت جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ را کی جو باقی 4 اقسام تھیں، رائے موقوفہ، مشددہ، ممالہ اور مرامہ، یہ میں نے آپ تک جو ہے وہ سبق پہنچایا ہے. پہنچانے کی ایک سمجھ لے کہ ناقص کوشش کی ہے. نہایت محنت کے ساتھ اس سبق کو تیار کر کے لکھ کے آپ تک پہنچایا جاتا ہے. اور آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، سننا ہے. ڈسکرپشن میں ویسے ہی اس کو میں ریٹن طور پر، لکھائی کے طور پر لکھ دیتا ہوں، آپ کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. تو اب ناظرین کرام، آپ کے لیے سنہری موقع ہے قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ سیکھنے کا. دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں، اور وہ دعوت دینے کا آسان طریقہ ہے، آپ جو ہے وہ میرے چینل کو شیئر کیجئے. نیچے آپ کو پتہ ہے، آپ کو بھی تو سارا پتہ ہے، نیچے سارے آپشن لکھے ہوتے ہیں، جہاں پر لائک کا ہے اور پھر ان لائک کا ہے، پھر اس کے بعد آگے شیئر کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاؤن لوڈنگ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر شیئر ہے، جہاں پر تیر مڑا ہوتا ہے وہ شیئر ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. وہاں سے آپ جہاں اپنے دوستوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہاں آپ پہنچا دیجئے. اور جو ریڈ کلر کا جو نشان ہے اوپر سبسکرائبر کا، اس کو آپ ٹچ کر دیجئے. ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ہلکا سا آپ نے ٹچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ کا فیصلہ ہے، میرا یقین ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور قرآن کا قاری بنا دے گا. تو آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے بھائیوں، دوستوں اور فیملی ممبران تک کیا کریں، شیئر کریں، تاکہ اللہ کریم ہمیں اس دنیا کے اندر قرآن کریم کا صحیح بننے کی توفیق عطا فرمائے، قاری بننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.